چھوڑ نہ دیں، بار بار کرتے رہیں۔ ورنہ جبریل کو بھیج کر خبر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھا، پسند کیا، ٹھیک ہے، جبریل کو بھیجا، جا جبریل جا کر بتا کہ یہ اجتماع مجھے بہت پسند ہے، بڑا پیارا لگ رہا ہے، کہ کہیں میرے صحابہ ایک ہی بار کر کے، میرے محبوب کے صحابہ ایک ہی بار کر کے چھوڑ نہ دیں بلکہ بار بار کرتے رہیں۔ اچھا، پھر جب صحابہ کرام کو رسول اللہ علیہ السلام کے آگاہ کرنے سے یہ پتہ چلا کہ یہ اجتماع تو اتنا بڑا پیارا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دکھایا، تو بتاؤ پھر صحابہ نے ایک ہی بار کر کے چھوڑ دیا ہوگا یا بار بار کرتے ہوں گے؟ تو الحمدللہ جو کام صحابہ بار بار کرتے تھے ہم وہی کر رہے ہیں۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ چلو صحابہ نے مجلس کی ہوگی، شکر کیا ہوگا، ہمیشہ کرتے ہوں گے، لیکن انہوں نے کبھی بلب لگائے تھے؟ انہوں نے کبھی اس قسم کے یہ فلیکس وغیرہ لگائے تھے؟ یہ جھنڈیاں، یہ لائٹیں جو تم لگاتے ہو، اتنا خرچہ کرتے ہو، یہ کبھی صحابہ نے کیا تھا؟ تو بھائیوں میں پوچھتا ہوں کہ اس وقت بجلی تھی؟ جی نہیں نا؟ تو اگر بجلی ہوتی تو وہ بھی لگاتے، اس وقت بجلی نہیں تھی۔ یہ اس طرح کی چیزیں اگر اس دور میں بنائی جاتی تھیں، نہیں بنائی جاتی تھی، اگر بنائی جاتی تو وہ یہ بھی استعمال کرتے۔ جو اس دور میں چیز نہ تھی آج وہ چیز استعمال کی جا رہی ہے اور کوئی بھی اس پر اعتراض نہیں کرتا، وہ میں دکھاتا ہوں۔ آج دعا کرو اللہ تعالی ہمیں بار بار حرم شریف لے جائے۔ یہ پہلے 2 بار اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میں نے حج کی، یہ پچھلے جو 2 سال تھے نا مسلسل اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میں عمرے پر گیا رمضان شریف میں۔ حضرت جی دعا فرمائیں، میں ہر سال ہی جاتا رہا۔ سارے جان گے، آمین آمین سارے جان آمین، سارے جاننا ہاں اللہم آمین آمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان چورا شریف۔ حضرت شاہ صاحب میرے الحمدللہ یہ طالب علمی کے ساتھی ہیں میرے، ہیں نا، ہم کٹھے پڑھتے رہے جامعہ رضویہ شریف میں، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر حضرت شاہ صاحب کا نور نظر یہ میرے پاس پچھلے سال حدیث پاک پڑھ کر گئے ہیں الحمدللہ۔ تو ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور میرے شامل حال رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہم حرم شریف میں جائیں، آج دوپہر کے وقت سخت گرمی میں طواف کرنے والے جب طواف کرتے ہیں تو ننگے پاؤں طواف کرتے ہیں، اوپر سے سورج جلا رہا ہوتا ہے لیکن پاؤں ٹھنڈے ٹھنڈے ہیں۔ پاؤں کیوں جی؟ یہ پتھر لگا ہوا ہے، جتنا بھی سورج گرم ہو یہ پتھر گرم نہیں ہوتا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو پتھر ہے جو گرم نہیں ہوتا، یہ نبی کریم علیہ السلام نے لگوایا تھا؟ صحابہ نے لگوایا تھا؟ تابعین نے لگوایا تھا؟ یہ اس دور میں پتھر نہیں تھا، آج لگ گیا۔ کسی مفتی نے کبھی اعتراض کیا کہ یہ تو صحابہ کے دور میں نہیں تھا، آج کیوں لگا؟ اور میں پوچھتا ہوں آج لگا تو اسے گناہ سمجھتے ہو یا ثواب سمجھتے ہو؟ اگر وہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تابعین کے دور میں نہیں تھا، آج وہ پتھر لگا اور اس پتھر کا لگنا ثواب ہے تو یہ بھی ثواب ہے۔ جب رسول اللہ علیہ السلام کا دور شریف تھا اس وقت صرف کعبہ شریف تھا، ارد گرد کوئی عمارت نہیں تھی، کوئی عمارت نہیں تھی۔ آج اس کے ارد گرد برآمدے بن چکے ہیں، ان میں دروازے لگ چکے ہیں اور بڑے بڑے دروازوں پر 2 مینار ہیں۔ بڑے دروازوں پر ایک صفا والا ہے کہ جہاں 1 مینار ہے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں 1 مینار بھی نہیں تھا، 1 برآمدہ بھی نہیں تھا، کوئی دیوار ہی نہیں تھی۔ اب میں پوچھتا ہوں کبھی کسی مفتی نے اعتراض کیا
کہ یہ ساری چیزیں حضور کے دور میں نہیں تھی، آج کیوں ہے؟ اس وقت صفا مروہ پر کوئی برآمدہ تھا؟ اس وقت صفا مروہ کی سائی بغیر برآمدے کے ہوتی تھی، آج ڈبل ٹریبل برآمدہ بنا ہوا ہے۔ کبھی کسی نے اعتراض کیا؟ اور میں پوچھتا ہوں وہ کام جو کیا گیا ہے گناہ ہے یا ثواب ہے؟ اگر وہ اس دور میں نہیں تھا آج ہوا ہے اور اس کو ثواب سمجھتے ہو، یہ کیوں گناہ سمجھتی ہے؟ یہ بھی ثواب ہے۔ پھر اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں تھیں۔ کسی وقت یوں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ فضول خرچی ہے، اگر یہی پیسہ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو دے دیا جاتا تو کتنا ان کا کام بن سکتا تھا، تم نے اتنا خرچ کر دیا، اگر یہ خرچ نہ کیا جائے تو حضور کی شان میں کون سی کمی آ رہی ہے؟ یہ بھی کبھی کہا جاتا ہے نا۔ اب میں پوچھتا ہوں، خانہ کعبہ شریف پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، اور وہ غلاف جو ہر سال چڑھایا جاتا ہے، کروڑوں ریال ایک غلاف کا خرچ ہے۔ ہاں، پورے سال میں ایک غلاف بنتا ہے، وہ ریشم کا کپڑا ہے، خالص ریشم کا، اور اس کے اوپر جو کڑھائی ہے وہ سونے کی تاروں کی اور چاندی کی تاروں کی ہے۔ ایک غلاف کی قیمت کروڑوں ریال ہے۔ کبھی کسی مفتی نے کہا کہ اگر یہ غلاف نہ بھی ہوتا تو خانہ کعبہ کی شان کم؟ کبھی نہیں نا کسی نے کہا، کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ کیوں نہیں فتویٰ دیتے؟ وہ جی یہ کعبہ کی تعظیم کے لیے غلاف چڑھایا جاتا ہے، اگر اس کے خلاف بولے تو بے ایمان ہو جائیں گے۔ ارے اگر کعبہ کی بے ادبی سے ڈرتا ہے تو کعبہ کی بے ادبی سے بھی ڈر۔ سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ علماء حق اہل سنت، محدث اعظم پاکستان فیض رضا فیضان چورا شریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جس کے لیے کوئی عبارت عربی یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی عربی عبارت یاد کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں ہر آدمی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو بنو نا سارے سنی مناظر۔ وہ ایک آدمی نا جی مجھے میرے پاس بیٹھا کہنے لگا جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں میرا کیا مذہب ہے، میں سنی ہوں، وہابی ہوں، شیعہ ہوں، مجھے تو کوئی پتہ نہیں میں کیا ہوں۔ میں نے کہا مجھے پتہ چل گیا تو کون ہے؟ کہتے کیا پتہ چلا آپ کو؟ میں نے کہا تو سنی ہے۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا میں سنی ہوں؟ میں کہا کوئی اور ہوتا تو تجھے پتہ ہوتا تو کیا ہے؟ جس کو کوئی پتہ نہیں میں کون ہوں وہ سنی ہو سکتا ہے۔ یہ بولا بالا ٹبر۔ دوسروں کا ایک چھوٹا سا بچہ ہونا ٹاں 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 کرے گا، ہمارا 80 سال کا بابا سن یار کہندا تے تو ٹھیک ہے، کہندا تے تو ٹھیک ہے، نہ اپنے علماء دی گل سننی نہ یاد رکھنی ہے۔ نہیں بھائیو یاد رکھو، اپنے مذہب کی سچائی کے دلائل خدا کی قسم سورج سے زیادہ روشن ہے۔ یہ بات بات پہ پوچھا جاتا ہے کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ صحابہ کرام حضور کی محبت و تعظیم میں جو کام کرتے تھے کبھی نہیں پوچھا تھا کہاں لکھا ہے، کبھی نہیں پوچھا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرنے لگتے تو صحابہ برتن نیچے رکھ دیتے، ہاتھ دھو رہے ہیں اسی میں، کلی فرمائی اسی میں، بینی مبارک جھاڑی اسی میں، چہرہ انور دھویا اسی میں، بازو مبارک دھوئے اسی میں، قدم مبارک دھوئے اسی میں۔ صحابہ نے وہ پانی اٹھایا اور پینا شروع کر دیا۔ وہ لڑ لڑ کے لے رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں۔ کہیں ہے قرآن میں حکم؟ قرآن تو آج ہمارے پاس بھی موجود ہے نا، کہیں ہے حکم کہ میرا محبوب وضو کرے تو وہ پانی پی لیا کرو؟ کہیں حکم نہیں۔ پھر صحابہ یہ کرتے تھے، کبھی کسی نے اس وقت اعتراض کیا تھا کہ یہ کہاں لکھا ہے؟
چلو صحابہ تو محبت والے تھے نا، اعتراض کرتے، اس وقت تو کسی منافق کو بھی اعتراض کا موقع نہیں ملا، جرأت نہیں ہوئی، کسی منافق نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس دور کا منافق یہ سمجھتا تھا کہ اعتراض کروں گا تو میری منافقت کھل جائے گی، میری منافقت کھل جائے گی، اور فاروق اعظم کی تلوار بڑی سخت ہے۔ اور آج منافق جانتا ہے کہ یہ بولے بالے ہیں، یہ ہمارے فریب میں آ جائیں گے، ہم اور نہیں تو سر پہ قرآن اٹھا کر کہہ دیں گے ہم بھی سنی ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، یہ کہیں گے یار ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں، قسم نہیں چکی پھر۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ۔ تو بھائیو، جو ان باتوں پر اعتراض کرتا ہے وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو حضور کی محبت میں جو کام کرے کوئی دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام لعاب دہن مبارک گرانے کا ارادہ کرتے، صحابہ کی ہتھیلیاں نیچے لے کر وہ کھا رہے، حضور علیہ السلام بینی مبارک جھاڑتے ہیں، صحابہ کی ہتھیلیاں نیچے اور کھا رہے ہیں۔ یہ بخاری میں موجود ہے، بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری۔ بتاؤ کہیں ہے حکم کہ محبوب تھوکنے لگیں تو لے کر کھا لیا کرو؟ لیکن صحابہ کرتے تھے، حضور کی تعظیم میں کرتے تھے، محبت میں کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام ناخن اتارتے ہیں، بال مبارک کٹواتے ہیں، صحابہ کرام ایک بال بھی زمین پر نہیں جانے دیتے، کٹا ہوا ناخن زمین پر نہیں جانے دیتے۔ بتاؤ کہیں قرآن میں ہے حکم کہ محبوب حجامت کروائیں تو بال لے لیا کرو، اپنے پاس محفوظ رکھا کرو، ناخن کٹوائیں تو اپنے پاس رکھا کرو؟ صحابہ کرام کہتے ہیں، ایک صحابی کے ہاتھ آئے حضور کے کٹے ہوئے ناخن، اپنے وارثوں کو کہنے لگے مروں تو میرے کفن میں یہ رکھ دینا۔ کسی نے نہیں پوچھا کہاں لکھا ہوا۔ ایک یہودی سے حضور علیہ السلام کا سودا ہوا گھوڑے کا، وہ سودا کر کے مکر گیا، اس کو کہیں اور سے زیادہ پیسے ملتے تھے، لیکن جب سودا ہوا تھا تو کوئی آدمی پاس نہیں تھا، تو وہ مکر گیا، کہنے لگا جی گواہ لے آؤ۔ اس وقت گواہ تو تھا کوئی نہیں، لیکن اب جب بحث ہو رہی تھی تو صحابہ آ گئے۔ حضرت خزیمہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں سودا ہوا، حالانکہ پاس تھے نہیں۔ حضور علیہ السلام نے جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں کہ تو پاس ہی نہیں تھا، تو کیوں گواہی دے رہا ہے؟ جو پاس نہ ہو وہ تو گواہی دے ہی نہیں سکتا۔ شریعت کا اصول ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ خزیمہ تو شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، کیوں کیا ایسا؟ نہیں، حضور نے انعام دیا، جھڑکا نہیں، انعام دیا، کیونکہ بے شک قرآن اور حدیث میں یہ کام نہیں تھا، یہ حکم نہیں تھا، لیکن خزیمہ نے میری محبت میں کیا ہے، میری تعظیم میں کیا ہے۔ فرمایا اور جو بھی گواہی دے گا، چاہے وہ صدیق ہو، فاروق ہو، عثمان غنی ہو، حیدر کرار ہو، کوئی صحابی ہو، گواہی میں اس کو نصاب پورا کرنے کے لیے اپنے ساتھ اور ملانا پڑے گا۔ خزیمہ اکیلا گواہی دے گا 2 کے برابر ہوگی۔ پتہ چلا حضور کی محبت میں جو کام کیا جائے اس میں کسی دلیل کی ضرورت، اور جو اعتراض کرنے والا ہے وہ منافق ہی ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں۔ اور یہ ماشاءاللہ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف بھی ہے نا، تو اگر ہم کوئی کرامت بیان کرتے ہیں نا، یا اللہ کے نبی کی شان بیان کرتے ہیں، ان کی شان علم غیب یا شان حاضر و ناظر، تو یہ کہتے ہیں دیکھو نا جی انہوں نے تو خدا سے ملا دیا، بندوں کو خدا سے ملا دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسی لیے شان دیتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ملا لیے جائیں، میرے شریک بنا دیے جائیں؟ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شان اس لیے دیتا ہے کہ میرے ولی کی کرامت کو دیکھ کر، میرے ولی کی کرامت کو دیکھ کر لوگوں کو پتا چلے کہ جس نبی کا یہ غلام ہے اس نبی کی کیا شان ہوگی۔